کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا دھارا کیسے بدلتا ہے؟ اکثر صرف ایک لمحے میں۔ آج ہم اسی ایک لمحے کی بات کریں گے جب ایک غار کی گہری تنہائی میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے دنیا کے سب سے بڑے مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے ایک فرد کی اور پھر پوری انسانیت کی تبدیلی کی۔ تو آخر دنیا کو بدل دینے والا پیغام شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی بڑی سیاسی تقریر نہیں تھی، نہ ہی کوئی فوجی مہم، بلکہ اس کی شروعات ہوئی ایک شخص کی روح میں آنے والی ایک ایسی گہری تبدیلی سے جس نے آگے چل کر تہذیبوں کا رخ ہی موڑ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سفر کو کیسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے نبوت کی راہ، پھر بات ہوگی پہلی وحی کی، اس کے بعد پیغام کا بوجھ کتنا تھا، پھر نبوت کی تصدیق کیسے ہوئی، اور آخر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے طوفان سے پہلے ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح پہلی وحی کے اس عظیم واقعے سے پہلے بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، اشارے مل رہے تھے کہ کچھ بہت بڑا، کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تو ہوا یہ کہ نبوت کے باقاعدہ اعلان سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ انہیں اب تنہائی، خلوت بہت پسند آنے لگی تھی۔ شہر کے شور سے دور سکون ملتا تھا۔ پھر ان کے خواب، وہ خواب جو وہ دیکھتے تھے، وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل سچے ثابت ہوتے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پتھروں جیسی بے جان چیزوں سے بھی سلام کی آوازیں سنائی دیتیں۔ یہ سب دراصل ایک بڑی روحانی تیاری کا حصہ تھا۔ اور یہ تیاری صرف روحانی سطح پر نہیں ہو رہی تھی، اس کا ایک بہت ٹھوس عملی پہلو بھی تھا۔ اور یہاں کردار آتا ہے ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا۔ وہ ان کی سب سے بڑی سپورٹ سسٹم تھی۔ وہ خود ان کے لیے زاد راہ یعنی کھانے پینے کا سامان تیار کرتیں تاکہ وہ مکہ کی شور شرابے سے دور غار حرا کی اس مکمل خاموشی میں کائنات کے خالق پر غور و فکر کر سکیں۔ تو اسی غار کی تنہائی میں رمضان کی ایک رات وہ لمحہ آ ہی گیا، وہ لمحہ جس نے نہ صرف ایک شخص کی زندگی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سوچے ذرا، غار کی گہری خاموشی اور اچانک ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوتا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ تھے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے تھے۔ فرشتے کا پہلا حکم صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا: اقرا، پڑھو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ علم، روشنی اور ہدایت کے ایک ایسے نئے دور کا اعلان تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب اس غیر معمولی حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب انتہائی سادہ، سچا اور بہت انسانی تھا۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ خود ان کی دیانت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس لمحے میں بھی انہوں نے اپنی حقیقت کو بالکل نہیں چھپایا۔ مگر یہ کوئی عام بات چیت نہیں تھی۔ فرشتے نے اپنا حکم دہرایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار، اور ہر بار پڑھو کہنے کے بعد انہوں نے آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا۔ یہ ایک انتہائی شدید جسمانی اور روحانی تجربہ تھا۔ اور تیسری بار کے بعد آخر کار وہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو گئے جو قرآن کی سب سے پہلی آیات بنی۔ اب ظاہر ہے، اتنا زبردست، اتنا شدید تجربہ کسی بھی انسان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ غار سے نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ اس پیغام کا، اس وحی کا بوجھ کتنا سنگین تھا؟ اس واقعے کا اثر اتنا گہرا تھا کہ جب آپ گھر واپس پہنچے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس عظیم ذمہ داری کا وزن تھا جو آپ پر ڈالی گئی تھی۔ اور گھر پہنچ کر آپ نے اپنی سب سے با اعتماد ساتھی، اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے ڈھانپ لو۔ ایک طرف آپ پر خوف اور ہیبت آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف تھیں حضرت خدیجہ۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فوراً آپ کو تسلی دی، اور کیا خوبصورت الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ دراصل آپ کے کردار کی بنیاد پر نبوت کی سب سے پہلی گواہی تھی۔
اچھا، حضرت خدیجہ کی باتوں سے حوصلہ تو ملا، لیکن اس واقعے کی گہرائی اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی ایک ماہر کی رائے کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی جو پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہو۔ تو حضرت خدیجہ آپ کو لے کر گئیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اب ورقہ بن نوفل کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ ایک بزرگ عیسائی عالم تھے اور اس زمانے کے مکہ میں شاید گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو قدیم صحیفوں کو پڑھنا اور سمجھنا جانتے تھے، اس لیے ان کی رائے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ورقہ نے جیسے ہی پوری بات سنی وہ فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی راز لانے والا فرشتہ جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا۔ یہ کتنی بڑی تصدیق تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی پیشنگوئی بھی کی جو سننے میں بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ تو اب جب اس پیغام کی سچائی کی تصدیق ہو چکی تھی تو اب وقت تھا اسے آگے بڑھانے کا۔ یہاں سے اس عظیم مشن کا عملی آغاز ہوتا ہے، اور وہ پہلے لوگ سامنے آتے ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ کچھ عرصے کے وقفے کے بعد دوبارہ وحی نازل ہوئی، اور اس بار حکم بالکل واضح تھا، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ مطلب پہلی وحی علم حاصل کرنے کا حکم تھی، تو دوسری وحی اس علم کو پھیلانے کا۔ خاموشی کا وقت ختم ہوا، اب دعوت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کس نے کہا؟ وہی لوگ جو آپ کو سب سے قریب سے جانتے تھے، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ، آپ کی چچا زاد بھائی حضرت علی جو اس وقت بچے تھے، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید، اور آپ کے جگری دوست حضرت ابو بکر۔ ذرا دیکھیں، ایک عورت، ایک بچہ، ایک غلام، ایک آزاد شہری، یہ چھوٹی سی جماعت شروع سے ہی بتا رہی تھی کہ یہ پیغام کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ لیکن واپس چلتے ہیں ورقہ کی اس پیشن گوئی پر، جلاوطنی کی بات۔ یہ ایک ایسے شخص کے لیے کتنی حیران کن ہوگی جسے ساری زندگی اس کے اپنے لوگوں نے صادق اور آمین یعنی سچا اور ایماندار کہا ہو۔ آپ نے خود ورقہ سے پوچھا، کیا وہ واقعی مجھے نکال دیں گے؟ یہ سوال یہیں سے اس عظیم مشن کی راہ میں آنے والے بے پناہ چیلنجز اور قربانیوں کی داستان شروع ہوتی ہے۔